السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ بتانی ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی وضاحت کرنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ لوگوں کو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے حافظہ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم کا مختصر ایک رسالہ ہے ووٹ کے متعلق، اس کو یہاں پر آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ نکات آپ خود بھی رسالہ پڑھ لے، ہم کچھ نکات آپ کے سامنے اس سے مختصراً واضح کریں گے تو آپ اس کو سنتے جائے۔ انتخابات جو ہوتے رہتے ہیں نا، ان میں ووٹ دیا جاتا ہے نا، تو ووٹ شرعی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا ووٹ کو ایک دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دنیاوی چیز ہے، اس میں شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے دوستو۔ تو چلو آتے ہیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، بڑا کر کے دیکھ لو۔ کہہ رہے کہ موجودہ دور میں گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظ کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت اور دغابازی کا تصور لازم ذات ہو گیا ہے۔ بس لوگوں نے سمجھ لے کہ سیاست سب جھوٹ ہے، رشوت ہے، دغابازی ہے، جھوٹ فریب ہے۔ تو بہت سی شریف اور نیک لوگ بھی اس جھنجھٹ کو مناسب نہیں سمجھتے کہ چھوڑ خلی ولی، اور یہ غلط فہمی بہت عام ہے۔ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا لوگ کہتے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے تبلیغ کرو، بس نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس کو دین کہتے ہیں۔ سیاست اور معاشیات، نمبر 3 جہاد، ان کو اکثر لوگ دین سمجھتے ہی نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے، حالانکہ ہر شخص جو ہے اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ جہاد کرے گا، سیاست کرے گا، اور کیا کرے گا، معاشیات کو آگے بڑھائے گا۔ تو دیکھ اس کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ادھر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے ووٹ کو استعمال کرنا شرعاً ضروری ہے۔ بہت سے سادہ لوح مسلمان آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کہتے کہ ووٹ کا استعمال جو ہے خیر ہے، اگر کرو تو بھی جائز، نہ کرو تو بھی جائز ہے، حالانکہ خیر کدھر ہے؟ واجب ہے، واجب، صحیح ہے نا؟ تو بہت سارے شریف لوگ جو سیاست میں حصہ نہیں لیتے اور ایسی چیز سے وہ دور رہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ سیاست سے دور رہیں گے نا تو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اس کو دین نہیں سمجھتے، یا جو لوگ کر رہے ہیں وہ سب بکواس اور فضول میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی جو ایک نیک نیتی کی وجہ سے پیدا ہوئی، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ان سے دور رہیں گے تو فائدہ ہوگا، حالانکہ دور نہیں رہیں گے، بلکہ ماضی میں دیکھیں، آپ تاریخ میں دیکھیں، ہماری سیاست جو ہے بہت مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اور بہت سارے صاف ستھرے لوگ جو ہے اس کے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے اور نہ بڑھیں گے۔ تو پھر ظاہر ہے نا کہ یہ سیاست جو ہے اتنی گندی ہو جائے گی، پھر اس کی نجاست تمہارے گھروں تک پہنچ جائے گی۔ تو شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم اس گندگی سے دور رہو، بس بولو گندگی ہے، خیر ہے، نہیں، اس کے صاف کرنے کے لیے میدان میں آنا ضروری ہے، کہ جو لوگ اس تالاب کو صاف شفاف پانی کو گندا کر رہے ہیں ان کو کیا کرے، سائٹ پہ کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذ على يديه اوشك الله ان يعمهم الله بالعذاب، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یا لوگ ظلم دیکھے اور پھر وہ اس ظالم کو نہ پکڑے، ظالم کا ہاتھ نہ روکے، تو اللہ سب پر عذاب عام کر دے گا، پھر ایک شخص پر نہیں ہوگا، سب اس کے نتائج بھگتیں گے۔ تو اگر آپ کلی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ظلم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کی قدرت بھی ہے کہ آپ اس کو روک لے وغیرہ وغیرہ، اور آپ اس کے لیے کیا ہو جائے، خاموش بیٹھ جاتی، تو اچھا نہیں ہے۔ ظالم کو روکنا، ظالم کو روکنا اور برے شخص کو روکنا دینی فریضہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسی کو بولتے ہیں۔ تو بہت سے دیندار لوگ سمجھتے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا،
نقصان یہ ہوگا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره ذله الله یا اذله الله على رؤوس الخلائق، جو کسی شخص کے سامنے مسلمان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا اس کی مدد کی قدرت بھی رکھتا پھر بھی نہ کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کو برسر خلائق رسوا کر دے۔ دوسری بات سن لے، ووٹ نہ دینا حرام ہے۔ اگر ایک شخص بولے کہ میں ووٹ نہیں دوں گا تو کیا ہوا، میں اپنا کام کیوں نہیں کرتا، اس دن اکثر لوگ یہ کام پہ چلے جاتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اس دن آپ کو ووٹ دینا ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے جانا ضروری ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے، یعنی شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں ووٹ جو ہے کیا ہے، ایک شہادت اور گواہی کی طرح ہے، بنفس نفیس گواہی نہیں ہے لیکن اسی کی طرح، کیونکہ جب آپ جا رہے ووٹ دے رہے مانا یہ شخص اس کے لائق ہے اس عہدے کے، تو آپ گواہی دے رہے کہ یا اللہ میں اس بات پر گواہ بنتا ہوں کہ یہ شخص قوم و ملت کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ تو اگر آپ نے یہ گواہی صحیح شخص کے لیے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور اس کا چھپانا حرام ہے، قرآن کریم نے فرمایا، دیکھیں قرآن میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ گواہی مت چھپاؤ، یہ بھی ایک گواہی ہے، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اس کی دل پر اس کا اثر پڑے گا، صرف عام جوارح کا گناہ نہیں، اس کا اتنا گہرا اثر جائے گا کہ دل اس کا کیا ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر حدیث دیکھیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ من کتم شہادتا اذا دعی الیہ کان کمن شہد بالزور، جس شخص کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے پھر وہ چھپ جائے، نہ دے کسی طرح سے، اس سے کیا کرے، چال وال میں ادھر ادھر ہو جائے، تو یہ جھوٹے گواہ کی طرح ہے، اور جھوٹے گواہ کو اللہ بڑی سخت سزا دے گا، اس کے لیے بہت بڑی گناہ ہے۔ تو دیکھیں حضرات محترم، ایک بات یہ واضح ہو گئی، آگے دیکھتے جا رہے ہیں۔ چلو زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھے، یہ روایت کرتے ہیں کہ دیکھ الا اخبرکم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین شہید گواہ بتاؤں جو اچھی طرح گواہی دے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ یأتی بشہادته قبل ان یسألها، کہ اس سے مطالبے کے بغیر ہی خود آ جائے دے دے، مطالبے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ خود ایسے ہی کرے۔ اور ووٹ بلا شبہ جو ایک شہادت قرآن و سنت کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، لہذا اس کو چھپانا، نہ ڈالنا اور اس دن جو کسی جگہ چلے جانا، یہ دینداری کا تقاضا نہیں ہے بلکہ کم عقلی ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ شریف دیندار معتدل مزاج شخص کو کیا کرے، اس میں شامل کرے، خود بھی شامل ہو جائے۔ اگر آپ بولیں گے کہ نہیں ہم نے اسی سیاست میں شرکت نہیں کرنی ہے تو پھر کیا کریں، میدان کو چھوڑیے شریروں کے لیے فتنہ پرداز اور بدین لوگوں کے لیے، کہ پھر وہ کیا کریں گے، جو کچھ کریں گے آگے ان کو روکنا پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اگر دیندار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو جائے یار، تو پھر جو دینی تباہی ہو جائے، اخلاقی تباہی ہو جائے، پھر لوگوں سے شکایت مت کیا کرے، خود سے کرے کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے شخص کو برسری ممبر کیا تھا، برسری تخت کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ انتخابات کے متعلق اور غلط فہمی بھی ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو صرف دنیاوی کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دینی کام کی طرح ایک کام ہے۔ یہ غلط فہمی بھی بہت سنگین ہے۔ بہت سے دیندار لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ بس کیا ہے، دین ہے بقیہ کی کچھ نہیں، حالانکہ سیاست، معیشت، مال وغیرہ دنیاوی معاملات نہیں ہے، صرف کہ آپ صرف اس کو معاملات دنیاوی سمجھ لیں، یہ بھی ایک دینی معاملہ ہے، اس کے لیے اپنے احکام ہے۔ شریعت میں بہت چیزیں آئی ہیں، قرآن میں، حدیث میں۔ تو اگر بہت سارے لوگ سمجھ رہے کہ یہ چیز دین سے آزاد ہے اور اپنی زندگی صرف نماز روزے و ضعیف تک محدود رکھتے ہیں کہ ہم بس یہی کریں گے، خرید و فروخت، معاملات، حلال و حرام کی فکر نہیں کریں گے، نکاح طلاق، برادری کی جو تعلقات ہے، ایسا کرنا بالکل کیا ہے، کم عقلی کا کام، دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اس طرح سے بہت سے نیک لوگ ہیں، وہ انتخابات میں ووٹ سے، سیاست سے دور رہتے،
تو اس کو دینی معاملہ سمجھتے، اس طرح اور بھی بدگمانیوں نے بدگمان کر دیا ہے، بہت ساری بدعنوانیاں بھی ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو کیا کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر آگے سے شخص کو ووٹ دیتے، وہ خوب جانتے کہ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کا اہل نہیں ہے، دوسرا اہل ہے، لیکن دوستی کی وجہ سے دے رہے، برادری کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے دے رہے، ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ چلو خیر ہے 5,000 روپے مل جائے تو اچھے ہیں، کیا کریں گے کسی کو دے کے. تو یہ بات سن لی، ایک شہادت کا چھپانا، اس پر پیسے لینا حرام ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کرو، اگرچہ تمہارا اس میں قریب دوست ہو، قریب دار کیوں نہ ہو، قرب دار کیوں نہ ہو، تو اس کی بات میں مت جانا، حق بات کرنا. تو لہذا جس شخص کے بارے میں آپ کی ضمیر اور دیانت کا فیصلہ ہو یہی ووٹ کا مستحق ہے، دوسرا مستحق نہیں، تو اس کو دے دے، ورنہ آپ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. آگے دیکھتے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو. دیکھ، اور حدیث شریف میں ہے کہ اکبر الکبائر، جو بڑی گناہ ہے نا، بڑی گناہ، وہ بھی یہی ہے کہ آپ جھوٹی گواہی دے. دیکھ، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہ بتاؤں؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر کہا کہ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. تو دیکھیے سب چیزیں آپ دیکھ رہے، یہ وحید تو صرف ووٹ کے اس غلط استعمال پر صادق آتی ہے کہ جو محض ذاتی تعلقات کی بنا پر ایسا کیا گیا ہو، روپے پیسے وغیرہ لے کر کسی نااہل کو ووٹ وغیرہ دینا، یہ تو اور عظیم گناہ ہے، رشوت وغیرہ میں آتا ہے. تو لہٰذا آج کے بعد ووٹ کو ایک خالص دنیاوی مسئلہ نہ سمجھ لے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق آپ سے پوچھ گچھ ہو جائے گی، گناہ کبیر ہے اگر آپ نے غلط استعمال کیا. پھر آگے کیا کہتے ہیں، نااہل کو ووٹ دینا شدید ترین گناہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے یار، تو پھر تو ہم کیا کریں گے، صبح سے شام تک تو بہت سے گناہ کرتے ہیں، خیر یہ گناہ کر لیتے ہیں آج، یہ بھی کر لیں گے، مشکل نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیجئے یہ شیطان تم سے چال کروا رہا ہے کہ چلو یہ گناہ کر لو، اسی بھی بہت سارے گناہ کرتے ہو. کچھ گناہ ایسے کہ آپ اس کو کیا کریں گے، چھوڑیں گے، معافی مانگیں گے، معاف ہو جائیں گے، اور کچھ گناہوں کا بوجھ آپ پر پھر پڑ جائے گا بعد میں. تو ان میں بہت بڑا فرق ہے گناہوں میں بھی نا. مثلا آپ نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا تو چلو بول دیا آپ نے، کبھی جھوٹ کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اس جھوٹ سے پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس طرح یہ گناہ بھی کیا ہے، بہت خطرناک گناہ. اس کی وجہ سے اگر ایک شخص جو ہے اقتدار پر آ گیا، زوراور شخص آ گیا، تو پھر آگے آپ کے لیے اس کا روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا ووٹ نہ دینے کا جو گناہ ہے نا، آپ اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ زناکاری کی طرح ہے، دوسرے گناہ کی طرح ہے. نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس سے آگے 20 30 سینکڑوں گناہ پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کون روکے گا. تو اس لیے یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے دوستو، یہ چوری وغیرہ کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا آگے صحیح استعمال لازم ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں شخص کے ووٹ کا کیا فائدہ، کیا حیثیت ہے، اگر وہ غلط استعمال بھی ہو جائے تو اس کا کیا اثر پڑے گا. تو خوب سمجھ لے، ووٹ ڈالتے وقت یہی اگر آپ سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا. اس سوچ کی وجہ سے آپ ایسا نہ کریں. پھر دوسری بات یہ کہ ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے ہاں رائج ہے، اس میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے. اگر ایک بدین، بدعقیدہ، بد کردار امیدوار کے بیلٹ بکس میں صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا.
اس طرح پھر آگے جو ہے نا، ایک جاہل ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک یا بددیانتی پوری ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو مروجہ نظام میں ووٹ ایک قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ہر پر کا شرعی، اخلاقی، قومی، ملی فریضہ ہے۔ آپ پر شریعت کی طرف سے فرض ہے، اخلاق کے اعتبار سے آپ پر فرض ہے، قوم کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ایک مسلمان قوم ہے، اور آپ کا دین کا فریضہ ہے، ملت کا، کہ اپنے ووٹ کو اتنی توجہ دے اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جیسے کہ اس کا حق ہے۔